بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پارہ 17 میں ہم غافل لوگوں کے قصے پڑھیں گے اور ان کی زندگی کو دیکھیں گے، تو آئیے تھوڑا سا غفلت کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری بھی غفلت دور ہو۔ لغت میں اس کے بہت سارے اصطلاحی معنی ہوں گے، لیکن ہم بہت آسان سی بات پارے کے موضوع کے لحاظ سے یاد رکھ سکتے ہیں، وہ ہے شعور کی کمی، یعنی آخرت کا وہ پہلو انسان کی نگاہوں سے دور ہے جو سب سے ضروری تھا۔ تقویٰ کا متضاد لفظ ہے غفلت۔ تقویٰ شعور کا نام ہے، انسان اپنے نفع اور نقصان کو جاننے لگے، اور غفلت یہ ہے کہ انسان اپنے ہی فائدے کو نہ سمجھے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں آتے، ان میں سے 99% لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ ایک ہوتی ہے لا علمی کہ پتہ ہی نہیں، اور یہ تو وہی لوگ ہوں گے جنہیں علم ہی نہیں، یعنی کافر، نہ ماننے والے، یقین نہ رکھنے والے۔ لیکن جو مان کر بھی اس چیز کی طرف نہ آئیں تو اس کو غافل انسان کہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 4 سے 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہونے لگتا تو فوراً شیطان ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیتا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ من گھڑت باتیں ہیں، ساری شاعری ہے، صرف لفظوں کا کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 10 سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ غفلتوں کے پردے چوک کرنے والی آیت ہے کہ لوگوں، یہ کوئی پرائی کہانی نہیں ہے، یہ کسی غیر کا تذکرہ تو نہیں ہے، یہ تمہاری کتاب ہے۔ انسان کو اپنا تذکرہ بڑا پیارا لگتا ہے، کسی چیز میں آپ کا نام چھپ جائے، آپ اس کی کٹنگ کو سنبھال کر رکھتے ہیں، کسی رسالے میں آپ کا انٹرویو چھپ جائے تو اس کو خود بھی پڑھتے ہیں اور بہانے سے دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا کلپ جو کسی پروگرام میں ہو تو سب کو دکھاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کو کب آخری بار اپنی کتاب سمجھ کر پڑھا؟ اللہ ہمیں خبر دیتا ہے کہ لوگوں، تم اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہو، تم جن اور بھوت بھگانے کے لیے پڑھتے ہو، حالانکہ اس کتاب میں تمہارے مسائل کا حل ہے، تمہاری ترقیوں کا راز چھپا ہے، تمہیں غفلتوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کا موضوع انسان ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں کہا جاتا اے انسانوں، کسی اور کتاب میں مخاطب نہیں کیا گیا۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں کئی بار انسانوں اور ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اپنی لگتی ہے۔ جو قومیں غفلت کی زندگی گزارتی ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ آیت 11 اور 12 کو پڑھتے وقت انہیں غفلت کے موضوع سے منسلک کر کے پڑھیں اور دیکھیں کہ کون ایک دم اٹھ کر بھاگتا ہے جو پہلے غافل ہوتا ہے اور اپنی طرف خطرے کو آتے دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ پھر آیت 16 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالی ہماری توجہ مقصد حیات پر دلاتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ گڈی گڈے کا کھیل رکھنا تھا اور گھر بنانا تھا تو اتنی دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آسمانوں پر ہم فرشتوں کے ساتھ کھیل لیتے۔ تم نے زندگی کو کھیل سمجھا، تم نے کیا سمجھا اپنے آپ کو کہ بس کھایا پیا اور دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح آیت 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ تم میری عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو اور فرشتے میری عبادت کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ تم نے رمضان میں کچھ عبادت کر لی اور انتظار کرتے ہو کہ کب رمضان ختم ہو اور جائیں اپنی زندگیوں میں۔ مومن انسان کی عام زندگی اور رمضان کی زندگی میں کوئی خاص بڑا فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ہر دن اللہ کی اطاعت میں ہے، ہر لمحہ قرآن کے ساتھ ہے، اس کی نمازیں ہر دن کی ہیں۔ لیکن منافق کہہ لیں یا فاسق کہہ لیں یا اس پارے کے موضوع کے ساتھ غافل کہہ لیں،
تو اس کی عام زندگی اور رمضان کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ بار بار بھول جاتا ہے کہ رمضان ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تو وہ عبادت چاہیے جس میں نہ تم تھکتے ہو اور نہ تم اکتاتے ہو۔ آیت 30 سے اگلی چند آیات میں توحید کے کچھ دلائل بیان کیے گئے ہیں تاکہ غفلت کے پردے چاک ہوں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایسی نشانی کا ذکر کرتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ جب دنیا چھوٹی کے بجائے بڑی بن جاتی ہے اور اس کی شیلڈ کو بہت بڑا بن کر دیکھنے لگ جاتے ہیں لالچ کی وجہ سے، تو پھر ان کو آخرت نظر نہیں آتی۔ ان آیات میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شاہکار دکھا رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ کیسے صبح رات میں بدل جاتی ہے، غیر محسوس طریقے سے روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے اور اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سورج اور چاند پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی تھی تو ان کی عوام کے شک کے اندھیرے دور ہو گئے تھے۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ سائنس سے متعلق چیزیں دیکھا کریں، تو انشاءاللہ پھر ہم محسوس کریں گے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں اور ہمارا رب بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کرتے ہیں اور پھر پلٹ کر تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ ہے وہ حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں۔ دنیا میں دیکھیں، ہر موضوع پر اختلاف موجود ہے، لیکن ایک موضوع ایسا ہے کہ جس پر مومن، کافر، فاجر، منافق، دنیا کا کوئی مذہب رکھنے والا، خود کو لا مذہب کہنے والا بھی اس مسئلے میں شک نہیں کرتا، اور وہ ہے کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اگر محسوس کریں تو اس پارے میں منہ موڑنے کا بہت تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کا ہر پارہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے اندر ایک نیا رنگ، ایک نئی چیز رکھتا ہے، لیکن ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف اس بات پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے کتنا پارہ رہ گیا ہے، پلٹ پلٹ کر صفحے دیکھتے ہیں کہ کتنے رہ گئے ہیں۔ غفلت والے دل کو قرآن پورا پڑھنے کے بعد بھی فائدہ نہیں دیتا۔ غور کیا کریں، تدبر کیا کریں، غور کرنے کی عادت ڈالیں، کبھی ایک زاویے سے کبھی دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، پھر اسی طرح سے قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ بنتا ہے۔ آیت 46 سے پتہ چلا کہ غفلت کب ختم ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر جو خواہشات کے پردے یا غفلت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ چھٹنے لگتے ہیں۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک ہم ظالم ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے، امن چین ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اگلی ہی آیت میں قیامت کے دن حساب کتاب کی بات ہوئی۔ آیت 66 اور 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب ان کی قوم نے انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ سرد ہو جا۔ اب ذرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں اور غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ ایک جاہل معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ، بگڑا ہوا خاندان جہاں خدا کا کوئی نام نہیں تھا، بتوں اور تصویروں کے پجاری تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 20 سال سے کم ہی ہوگی، یعنی نوجوان تھے، اور قوم کو یہ منظر دکھا چکے تھے کہ یہ تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ عقل بھی آ گئی، لیکن شیطان نے جا کر فوراً پٹی پڑھائی اور وہ اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے کرنے لگے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنا غصہ آیا کہ ان کے لیے ایک آگ جلا دی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بادلوں کا فرشتہ آیا اور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کہیں تو بارش برسا دوں تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم خود ہی آ گئے ہو، ایسے ہی ازراہ ہمدردی، یا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں میں خود ہی آیا ہوں۔ تو کہا، نہیں مجھے نہیں ضرورت، یہ ہے وہ مقام جس کے بعد آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، ہم اس مقام پر پہنچ ہی نہیں پاتے کہ اس سے پہلے ہی راستے میں کئی غفلتوں کے پردے آ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا گرم ہوا تھا کہ وہ آگ بھی نہ جلا سکے۔
آیت 81 سے آگے کچھ غافل قوموں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کو غفلت سے نکالنے والے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورت کا نام ہی الانبیاء ہے، تو اس میں نبیوں کی قوموں کا جو برتاؤ تھا اپنے انبیاء کرام کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ سب کی بیماری ایک ہی تھی، یعنی کہ غفلت۔ اسی طرح آیت 78 سے اگلی چند آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کے نشان یا علامت بھی ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب نبیوں کو دنیا کی دولت اور مال بھی دیا جاتا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دین کی طرف آنے والوں کو دنیا نہ ملے، دین والوں کے پاس بھی اچھی گاڑیاں ہو سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان گاڑیوں کا رخ کس کی طرف ہے، مسجدوں کی طرف ہے یا سینما گھروں کی طرف ہے۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی وہ نعمتیں جو اللہ کے قریب کریں وہ اس سستی، عاجزی اور غربت سے بہتر ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کر دیں۔ اس کے بعد آیت 83 سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے۔ ہر نبی کی آزمائش مختلف تھی تاکہ قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ان پر ہر معاملہ واضح ہو جائے۔ ہر موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے آزمایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت دولت مند تھے، ان کی اولاد بھی تھی، بیٹے بھی تھے، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی تھی۔ اس کے باوجود بھی مال اور دولت نے ان کو غافل نہیں کیا۔ شیطان کو ان پر آر آ گئی کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس لیے تو وہ صابر اور شاکر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ایوب علیہ السلام بہت صابر تھے، اور صابر بندہ نعمتوں میں بھی صابر ہوتا ہے، یعنی ان نعمتوں کو پا کر آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ خیر آزمائش آ گئی، ان کو جلد کی بیماری لگ گئی، اور جب ان کو یہ بیماری لگ گئی تو اس کے باوجود بھی یہ شکر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہا تھا کہ میرا ایوب صبر والا ہے، تو شیطان نے کہا کیا بڑی بات ہے، جوان ہیں، صحت مند ہے، بچے ہیں اور کما لیں گے۔ پھر ان کو خبر ملی کہ آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا الحمدللہ، نعمتیں جاتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکر ہی کے کلمات تھے۔ پھر آخر میں ان کو بیمار کیا گیا، کئی سال تک اس بیماری میں رہے، صرف بیوی نے ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب وہ وقت پورا ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کو ان کے امتحان کے نمبر پورے کرنے تھے، اس وقت یہ پکارے کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماریوں سے نکال کر اپنی طرف کر دیا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں برسی تھی۔ جب بیمار تھے تو بالکل بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس آئیں تو دیکھا تو ان کی جگہ بالکل صحت مند جوان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا سا گھبرائیں کہ یہ کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جو بیمار تھا۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کا غم دور کرتا ہے تو بیماری کا نشان تک نہیں رہتا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ پچھلے پارے کا عنوان یاد رکھیں، وہ فیصلے جو پسند نہیں ہیں ان کو بھی قبول کر لیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے بھی دوبارہ ہوئے اور بیوی بھی جوان ہو گئی۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اسی طرح آیت 89 سے 90 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کی قبولیت کی وجہ ہے کہ وہ نیکیوں کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکنے والے تھے۔ اسی طرح آیت 97 میں لوگوں کی غفلت بیان کی جا رہی ہے، جیسے اس سورت کے شروع میں تذکرہ ہے، قوموں پر جو پکڑ آتی ہے اس کی وجہ غفلت ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء ہماری غفلتوں کے پردے چاک کرنے والی سورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج شروع ہوتی ہے۔ اس کے پڑھتے وقت پہلی ہی آیتوں سے امیجینیشن سے کام لینا پڑے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس میں قیامت کا کثرت سے تذکرہ ہے۔ حج اور قیامت دونوں کے اندر جوڑ بھی آپ دیکھیں گے۔ اس سورت میں پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ کیسا دن ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ ایک مدہوشی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک مدہوشی قیامت کے دن اصلی ہوگی۔
کسی نشئی شخص کا تصور کر لیجئے، قیامت کے دن لوگ یوں مدہوش نظر آئیں گے لیکن اصل میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اتنی شدید ہوگی وہ قیامت۔ اور اتنی باتیں سننے اور جاننے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں، یعنی اتنی بڑی حقیقت کو سن کر ماننے کو ان کا دل نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 5 میں انسان کی اصل حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ آیت بھی انسان کی غفلتوں کے پردے چاک کر رہی ہے۔ انسان اپنی اوقات کو دیکھے کہ کہاں سے آیا ہے اور آخر میں بن کیا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے۔ اور زندگی کو دکھانے کے لیے ایک اور مثال اسی آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ اس طرح کہ کس طرح اللہ سوکھی زمین کو بارش برسا کر سرسبز کر دیتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے کی بات آ رہی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے والا بھی غافل ہوتا ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقت میں غافل ہیں۔ آیت نمبر 11 میں ایسے لوگوں کی بات ہوئی جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا سورۃ البقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ دین کے اندر آنے کے بجائے دین کے کناروں پر بیٹھے ہیں، فائدہ ملا تو اندر آ جائیں گے، نقصان ملا تو بھاگنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ منافق کی بات ہے جو فائدوں کا سوداگر ہوتا ہے، قربانیوں سے بھاگتا ہے۔ یہ انسان آدھے دل کے ساتھ دین کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 19 سے اگلی چند آیات میں کافر اور مسلمان کا تقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان دونوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب جہنمی کو پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا، تو پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جس کو وہ پینے سے انکار کر دے گا تو اس کے جواب میں فرشتے اس کے سر پر ہتھوڑے ماریں گے، سوراخ کر کے پھر سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے، اور جوں ہی وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو اس کی کھال ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی جل جائیں گے۔ دیکھیے 4 دن کی غفلت اور ہمیشہ کا نقصان۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کو کن کن انعامات سے نوازا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتیوں کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ دنیا میں تو صرف عورتیں پہنتی ہیں لیکن وہاں مرد بھی پہنیں گے۔ جنتیوں کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ان کا نفس چاہے گا۔ آیت نمبر 24 میں اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ سب کیوں ملے گا۔ اس آیت میں پاکیزہ کلام کی بات ہوئی۔ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہے وہ کلمہ طیبہ جس کو ہم لا الہ الا اللہ کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ طیب ہے یہ کلمہ، کیونکہ یہ دل کو پاک کرتا ہے کفر کی گندگیوں سے، نفاق سے، حب دنیا سے اور ساری غفلتوں کے پردے چاک کر دیتا ہے، اور یہ کلمہ بندے کی دنیا میں بھی تعریف کرواتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو لوگوں کی نظروں میں مقام دلاتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور حج اور عمرے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ محسوس کریں کہ قرآن میں ہر کچھ صفوں کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو دل میں بسا ہوتا ہے اس کا ذکر ہم بہانے سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت ہے۔ آیت 30 میں بتوں کی پلیدی اور جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے اور شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جس طرح کہ توحید اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اور اگلی ہی آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کے بندے بن کر رہو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پر بڑی توجہ کی بات ہے، جو رب کو پکارتا ہے وہ ایک در پر رہتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آیات 36 اور 37 میں قربانی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون مٹی میں بہہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ جاتا ہے کہ آخر قربانی کس نیت سے کی۔
پھر اسی طرح آیت 61 سے اگلی چند آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب رات اور دن اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر تم کیوں اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہو۔ اور آیت 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تو یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات میں ایک چھوٹی سی چیز بھی آتی ہے جو میں ہوں۔ ہم اتنے چھوٹے ہو کر اللہ کا یہ اختیار مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اور ساری زندگی یہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ میں اللہ کا ہوں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری سوچ سیدھی کر دے، آمین۔ سورۃ الحج کی بہترین مثال اور بہترین آیات 71 سے شروع ہوتی ہیں۔ مکہ والوں کو بڑا غصہ آتا تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے جو بت ہیں کائنات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کو مانو، تو وہ غصہ کرتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ جو قبر پرستی کا شکار ہوتے ہیں ان کو توحید والے لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں صرف ایک رب سے مانگو تو ان کے دل غصے سے بھر جاتے ہیں۔ آیت 74 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، اور یہ آیت قرآن پاک میں 3 دفعہ آئی ہے۔ جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف آتے ہیں تو وہ اسی بات کا ثبوت دیتے ہیں، اور یہ بات قابل غور ہے کہ میں کتنی قدر کرتا ہوں اللہ کی۔ اگر کوئی ماں باپ کی قدر نہ کرے تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں، شوہر اگر نیک بیوی کی قدر نہ کرے تو لوگ اس کو برا کہیں گے، اچھے شوہر کی بیوی قدر نہ کرے تو لوگ اس کو برا کہیں گے۔ اسی طرح اللہ کی قدر نہ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہی تب ہے جب لوگوں کو اللہ کی قدر نہیں رہتی۔ پارہ نمبر 17 کی سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی آخری آیات موضوع کے اعتبار سے غفلت سے نکالنے والی آیت ہے۔ یہ آیات 70 اور 78 امت مسلمہ کو ان کا بھولا ہوا مشن یاد کرواتی ہیں اور ان کو غفلت کے پردوں سے نکالتی ہیں۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا تھا کہ شہادت حق کی گواہی دو، اس نعمت اسلام کو خود تک نہ رکھو بلکہ انسانیت تک لے جاؤ۔ آج امت کہاں گئی؟ غفلت کا شکار ہو گئی، خواہشوں میں پڑ گئی، کھانے پینے میں پڑ گئی، رسم و رواج میں پڑ گئی، گھر بنانے سجانے اور سنوارنے میں پڑ گئی۔ آج امت غفلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کے پردوں سے نکالتا ہے اور کہتا ہے اتنی محنت کرو اس کے راستے میں جتنا اس کا حق ہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا نہ کرو جتنا تم کر سکتے ہو، اتنا کرو جتنا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خون کا آخری قطرہ بھی بہا دو، دن رات ایک کر دو تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ نمازیں پڑھتے رہو اور اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھولا ہوا مشن یاد دلا دے، ہر وہ چیز جو ہمیں اس مشن سے روکے ہوئے ہے اس کو ہماری زندگی سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔